پھر ہوتی ہے پرونومی، اسے اردو زبان میں کہتے ہیں اسم ضمیر۔ یہ ہوتی ہے ایو یعنی میں، تو یعنی تم، لوئی یعنی وہ اگر مذکر ہو یعنی اگر لڑکا ہو، لئی یعنی وہ اگر مؤنث ہو، نوئی یعنی ہم لوگ، وہی یعنی تم لوگ، لورو یعنی وہ لوگ۔ اب پرونومی کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی انسان کو اس کے نام کے بجائے اشارتاً بلانا، یوں کہہ لیں، اسے ہم پرونومی کہتے ہیں۔ یعنی میں اگر اپنے آپ کو بولوں میرا نام عامر ہے، میں عامر کے بجائے بولوں میں، تو یہ پرونومی ہو گیا میرا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ساتھ میں کاشف کھڑا ہے، فرض کریں، اب میں بجائے اس کے کہ کاشف کھڑا ہے کہوں، میں کہتا ہوں کہ وہ کھڑا ہے، تو یہ وہ یعنی لوئی پرونومی ہو گیا۔ وہ لوگ اچھے ہیں، اب بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ عمران اور انور اچھے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں وہ لوگ اچھے ہیں یعنی لورو، یہ پرونومی ہو گیا۔ تو کسی بھی چیز کو نام سے نہ بلانا، ٹھیک ہے، اشارتاً بلانا، یہ پرونومی ہوتا ہے۔ تو اسے ہم اردو میں کہتے ہیں اسم ضمیر۔ مثال، مارکو نون لورا، مارکو کام نہیں کرتا۔ اب چونکہ جس سے میں کہہ رہا ہوں اور جو کہہ رہا ہے دونوں کو اگر معلوم ہو کہ کس کی بات ہو رہی ہے، اب جیسے یہاں مارکو نون لورا یعنی مارکو کام نہیں کرتا، دوسرے جملے میں کہتا ہوں لوئی نون لورا یعنی وہ کام نہیں کرتا، تب یہ مارکو کو ہم نے لوئی سے تبدیل کر دیا، یہ پرونومی ہے لوئی۔ عامر اے انور سونو پاکستانی، عامر اے انور سونو پاکستانی، عامر اور انور پاکستانی ہیں۔ اب یہاں میں نے لکھا لورو سونو پاکستانی، یعنی وہ لوگ پاکستانی ہیں۔ اب یہ لورو عامر اور انور کی جگہ پرونومی آ گیا۔ تو یہ ہوتے ہیں پرونومی۔ اس کے اوپر مزید ایک گہرا سبق ہوگا، لمبا سبق ہوگا، جس میں اس کے تمام بہت سی قسم کی پرونومی ہوتی ہیں، سب میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن فی الحال صرف آپ کو اس کو پہچان کروانا تھی کہ یہ پرونومی بھی ایک حصہ ہوتا ہے اٹالین زبان کا، تاکہ جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں تو آگے پھر آپ کو پتہ ہو کہ میں کن کن چیزوں کی بات کر رہا ہوں۔ پھر ہوتے ہیں ویربو۔ ویربو ہوتا ہے فعل، یعنی کوئی عمل، کوئی ایکشن، کوئی کام جو ہو رہا ہو، کوئی بھی چیز جو ہو رہی ہو، کوئی بھی ایکشن، کوئی بھی عمل جو ہو رہا ہو، اسے کہتے ہیں فعل۔ اٹالین زبان میں اسے کہتے ہیں ویربو۔ جیسے پرلارے یعنی بولنا، منجارے یعنی کھانا، کپیرے یعنی سمجھنا، لورارے یعنی کام کرنا، کیدرے یعنی مانگنا۔ اب دیکھیں، اب ہم نے سمجھا کہ یہ فعل کیا ہوتے ہیں، لیکن اب ہم یہ سمجھیں گے کہ فعل کا کام کیا ہوتا ہے۔ فعل ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے اور کس زمانے میں ہو رہا ہے۔ یہ تین چیزیں ہمیں ایک فعل بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب پرلارے تو ہو گیا بولنا، ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پر اب اگر میں کہتا ہوں کہ میں بولتا ہوں، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بولنا تو نہیں بولوں گا، میں کہوں گا میں بولتا ہوں۔ اب بولنا نہیں، یہ تبدیل ہو گیا، میں نے کہا میں بولتا ہوں۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بولوں گا، مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں بولنا گا، نہیں، یہ بولنا تو ایک عمومی فعل ہے جیسے پرلارے۔ جس طرح یہ بولنا تبدیل ہوتا رہتا ہے وقت اور اشخاص اور زمانے کے اعتبار سے، جیسے میں بولتا ہوں، تم بولتے ہو، وہ بولتا ہے، میں بولوں گا، میں بولتا تھا، تو اسی طرح اٹالین زبان میں بھی ایک ویربو تبدیل ہوتا رہتا ہے وقت، اشخاص اور زمانوں کے لیے۔ جیسے کہ پرلارے سے اگر میں کہوں میں بولتا ہوں تو یہ ہو جائے گا ایو پارلو، تم بولتے ہو تو تو پارلی۔ اس پر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے، میں صرف اس وقت پہچان کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں مثال، ایو منجاوو لا کارنے، میں گوشت کھاتا تھا، لا کارنے کہتے ہیں گوشت کو، ایو منجاوو میں کھاتا تھا، یہاں پہ ایو منجاوو میں کھاتا تھا۔ اب دیکھیں یہ ہے ویربو منجارے یعنی کھانا۔ اب یہاں وہ کہہ رہا ہے ایو منجاوو لا کارنے۔ اب یہاں پہ جب یہ منجاوو ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ماضی کی بات کر رہا ہوں اور میں اپنی بات کر رہا ہوں اور کھایا جا رہا ہے، تو یہ فعل منجارے جب ہو جاتا ہے یو منجاوو، تو یہ تین چیزیں واضح کر دیتا ہے
کہ ایک تو ماضی کی بات ہو رہی ہے، جب یہ منجاو ہو جاتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں، دوسرا میں اپنی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور تیسرا کھایا جا رہا ہے۔ تو فعل ہمیں یہ تین چیزیں بتاتا ہے۔ یو منجاو لا کارنے، میں گوشت کھاتا تھا۔ یو مانجو لا پاستا، میں پاستا کھاتا ہوں۔ اب یہ مانجو ہو گیا تو ابھی فعل بتا رہے کہ موجودہ وقت کی بات ہو رہی ہے اور میں اپنی بات کر رہا ہوں اور کھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح تو لوری ان una fabbrica، تم ایک فیکٹری میں کام کرتے ہو۔ اب یہ ہے lavorare، کام کرنا، لیکن جب میں کہوں گا کہ تم کام کرتے ہو، تم کام کرتے تھے، تو یہ lavoravi ہو جائے گا۔ تو lavoravi in una fabbrica، تم ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ویربی یعنی ویربو یعنی فعل، اس کے اوپر ایک بڑی تفصیل سے لیسن چلیں گے آگے، فی الحال صرف پہچان کروا رہا ہوں کہ فعل کیا ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اویربیو۔ اویربیو کیا ہوتا ہے؟ اس کو اردو زبان میں ہم کہتے ہیں متعلق فعل۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ لینتامینتے، آہستے سے، ویلوشیمینتے، تیزی سے، انکورا، مزید، سیمپرے، ہمیشہ، دوپو، بعد میں، یری یعنی گزرا ہوا کل، اوجی آج، دومانی آنے والا کل۔ اب دیکھیں اویربیو یعنی متعلق فعل، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی بھی ویرب کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے، یا پہلے آتا ہے، اس ویربو کے بارے میں مزید معلومات دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب یعنی ویربو ہوتا ہے فعل، یعنی بولنا، کھانا، کام کرنا، یہ تو فعل ہے، لیکن اس فعل کے بارے میں مزید معلومات دینے کے لیے ہمیشہ اویربیو یعنی متعلق فعل استعمال ہوتا ہے، جو کہ یہ سب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یو لوورو لی، اب یہ لی جو ہے یہ ایک اویربیو ہے، ٹھیک ہے، یہ لی اویربیو ہے یعنی وہاں۔ اب یو لوورو، لوورو جو ہے یعنی ایک فعل ہے، ویربو ہے، میں کام کرتا ہوں، لی وہاں، میں وہاں کام کرتا ہوں۔ اب یہ لی یعنی وہاں، یہ ایک اویربیو، اس نے کیا کیا؟ فعل یعنی لورارے کے آگے آ کے اس نے مزید معلومات دی کہ یہ فعل کہاں ہو رہا ہے، یہ فعل وہاں ہوتا ہے، یو لورو لی، میں وہاں کام کرتا ہوں۔ اسی طرح یو مانجو لینتامینتے، یو مانجو لینتامینتے، میں آہستہ کھاتا ہوں۔ اب لینتامینتے یعنی آہستہ، ہم نے یہاں دیکھا یہ لینتامینتے آہستہ سے۔ اب یہاں لینتامینتے نے کیا کیا؟ یو مانجو یعنی ویربو منجارے کے آگے آ کے بتایا کہ جو کھایا جا رہا ہے یہ آہستہ سے کھایا جا رہا ہے، یعنی ویربو کے بارے میں مزید معلومات تھی۔ اسی طرح ایو وینگو سوبیتو، ایو وینگو سوبیتو یعنی میں فوراً آتا ہوں، ایو وینگو میں آتا ہوں، سوبیتو فوراً، میں فوراً آتا ہوں۔ اب یہ سوبیتو یعنی فوراً کا مطلب ہوتا ہے فوراً، یہ ایک اویربیو ہے۔ وینگو بنتا ہے ویربو وینیرے سے، یو وینگو میں آتا ہوں، سوبیتو فوراً۔ اب یہ سوبیتو نے کیا کیا؟ ویربو وینیرے کا آگے آ کے اس نے بتایا کہ یہ وینیرے کس انداز میں ہو، یہ فوراً آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے جو فعل ہو رہا ہے یعنی آنا، اس کے بارے میں مزید وضاحت کی کہ یہ فوراً آ رہا ہے۔ تو یہ کام ہوتا ہے اویربیو کا۔ مقصد یہ کہ جب میں ہر ایک پر ایک ڈیٹیل لیسن بناؤں گا تو آپ کو اور بہتر طریقے سے سمجھ آئے گا، فی الحال صرف ان کی پہچان کرانا تھی۔ تو جو چیزیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں ان سب کو، یعنی کہ ویربو، اویربیو، پرونومی، پریپوزیشنی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے اپنے ذہن میں فٹ کر لینی ہے، کیونکہ آپ کی جو زبان کی بیس ہوگی وہ اسی پر ہوگی۔ اب انہی کے اوپر میں آگے آپ کو ایک ایک پورا لیسن بناؤں گا۔ ایک لیسن مکمل پرونومی پہ ہوگا، اسی طرح ایک تقریباً 3-4 لیسن ویربی پہ ہوں گے یعنی ویربو ایتالیانو۔ اس طرح ان کے اوپر اب آپ کی جو ہے نا عمارت بنے گی۔ ان کو آگے لیسن میں جانے سے پہلے جتنا اچھے طریقے سے سمجھ سکیں ان کو سمجھ لیں، تاکہ آپ کی آئندہ جو عمارت بنے وہ مضبوط سے مضبوط بنے۔ بہت شکریہ۔